سے کے لیے کنک جو وہ تلور دینا حرام نہیں ہے. اگر یہ بات سچ بھی ہے تو حرام نہیں ہے طلاق نہیں لگتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائشہ کو طلاق دیا, وہ مسلم میں موجود ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے, اور یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں اسی سے جواب دے دیتے ہیں. میں آپ کو حدیث سکھا دیتا ہوں. اوکے تھینک یو. عائشہ کی طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق. نہیں ایک بات مجھے بتاؤ, جماعت مخالفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں, صحابہ رسول سچ بولتے ہیں, جو لازمی بات ہے کہ آپ کہیں گے وہ سچ بولتے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم کتاب دار الفکر. آپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی. سنہ چھاپ کیا 2010 نمبر 705 باب فی الإیلاء. کتاب کون سی؟ کتاب الطلاق. راوی کون ہے؟ راوی عمر بن الخطاب. راوی کہتے ہیں لما اعتزل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی. دخلت المسجد, میں مسجد میں گیا تھا, فاذا الناس ينكتون بالحصى, میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کنکر ہے نا مسجد میں, کنکر سے کنکر اٹھا کے اس سے ختمت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. وہ یقولون, اور فرماتے ہیں صحابہ, طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے. صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا کا میت جھوٹ ہے. یہ پتہ چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ عائشہ اور حفصہ طلاق. اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خبیث الفطرت جھوٹے مکار رافضی یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں تو ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے تو اس کا نام, اس کو اب اپنا نام چینج کر لینا چاہیے. اس کا نام عبد ابو بکر, عبد عمر اور عبد عائشہ ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ میرے کلیم کو غلط ثابت کرو گے کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو گے تو میں اپنا نام چینج کر لوں گا. تو ہم نے تو ثابت کر دیا ان کی اپنی کتابوں سے. تو اس کا نام جو ہے اللہ یاری اس کو سوٹ نہیں کرتا یار. اس کی جو خباثت ہے, اس کی جو جھوٹ ہیں, مکر ہیں, ان پر یہ نام بالکل نہیں جاتا. اور اس کے مکر کا عالم یہ ہے, کہتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان دونوں سے بغض ہے نا ان کو, رافضیوں کو. تو کہتے ہیں ان کو تو طلاق ہو گئی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. بیوقوف انسان, اگر طلاق ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کہاں ہوا ہے, کس کے حجرے میں ہوا ہے؟ بغیرت, جھوٹے ایک نمبر کے. اچھا, کہتا بھی ہے کہ صحیح مسلم شریف سے کتاب الطلاق میں باب ہے ایلا کا, اور اس میں یہ حدیث موجود ہے. کیا ہے اس نے اس ویڈیو میں؟ اس سے پوچھو, ارے پڑھے لکھے جاہل انسان, ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایلا کیا ہوتا ہے بتاتے ہیں آج آپ کو ایلا کیا ہوتا ہے. اس حدیث کی طرف آتے ہیں, ان قرآنی آیات کی طرف آتے ہیں جو اس باب میں بیان ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت ذکر کر رہا ہے, عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اعتزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنساءہ, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کنارہ حضور نے کیا, یعنی دور ہوئے, دور ہونے کو طلاق ہونا کرنا نہیں کہتے. اچھا, کہا انہوں نے میں داخل ہوا مسجد میں, لوگوں کو دیکھا, فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى, کہ لوگ جو ہے وہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے, جیسے کوئی فکر و تدبر کرتا ہے نا, کسی چیز کو ایسے دیکھتا ہے, اصل میں وہ سوچ کہیں اور رہا ہوتا ہے اور فزیکلی اپنے آپ کو کہیں اور انوالو کیا ہوا ہوتا ہے, اور کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی. یہ صحابہ کو گمان ہوا, یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں صحابہ جھوٹ بول سکتے ہیں. جھوٹے تو تم رافضی ہو, صحابہ تو سچے ہیں. صحابہ تو وہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں طلاق تو نہیں دے دی, کیا طلاق دے دی ہے. بعض اس کے اندر مختلف ادوار میں صحابہ کی گفتگو چل رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہیں حتمی فیصلہ کر چکے ہوتے تو رک جاتے, کہتے کہ اب تو ہو گئی ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ وہ ایک ایک کر کے امہات المومنین کے پاس گئے. پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں مجھ سے کیا, تم اپنی بیٹی کی خبر لو. وہ حضرت حفصہ کے پاس چلے گئے. پھر حضرت حفصہ کے پاس جا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا, اور اللہ کی قسم تم جانتی ہو کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور
میں نہ ہوتا تو تم کو اب تک طلاق دے چکے ہوتے، میں نہ ہوتا تو اور وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور میں نے ان سے کہا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اس جھروکے میں ہیں، اور کہتے ہیں میں وہاں گیا اور وہ سارا معاملہ وہ بڑی تفصیل سے ہے۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کی اس سے آپ کو کیا، یہ یہاں تک اس نے روایت پڑھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے یہ آگے روایت پڑھے گا تو اٹ ول بی ان ہز ڈینائل۔ اچھا، وہ ساری روایت بہت لمبی روایت ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 29 دن ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا، تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے باہر آئے تو حضرت عمر والی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ جھروکے میں اس جگہ پر 29 دن رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پکارا اپنی بلند آواز سے اور کہا کہ طلاق نہیں دی آپ نے بیویوں کو۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کہتا ہے؟ طلاق سے رجوع کیا تو مجھے کوئی ثبوت دو۔ اسی روایت کے آخری ٹکڑے میں ہے، اور حضرت عمر نے کیا کہا؟ طلاق نہیں دی آپ نے اپنی بیویوں کو، اور پھر یہ آیہ مبارکہ اتری، وَإِذَا جَاءَهُمْ والی آیہ امر من الامن والخوف، یہ پوری آیہ مبارکہ۔ تو بہرحال یہاں سے ان کے جھوٹ جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں، یہ روایتیں بھی آدھی آدھی پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہی کتاب الطلاق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت جسے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں حجروں کے پاس آیا اور ہر گھر میں رونا تھا، یعنی ازواج مطہرات کے، اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نہ ملنے کی 1 ماہ تک قسم کھائی تھی۔ پھر جب 29 دن ہو چکے تو آپ اتر کر ان کی طرف گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطلاق ہی میں آتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ازواج مطہرات پر یہ بات اوپن ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی، بلکہ 1 ماہ تک یہ قسم کھائی کہ ان کے پاس نہ جائیں گے۔ تو اب اس کو طلاق نہیں کہتے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس پر ہم آخر میں اس درس کی ذرا بات کریں گے۔ اسی باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اسی کتاب الطلاق میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدت سے آرزو رکھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان 2 بیویوں کا حال پوچھوں کہ وہ کون بیویاں تھیں، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ تو اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت طویل روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہ بیویوں کے پاس نہ جائیں گے 1 مہینے تک، اور یہ قسم ان پر نہایت غصے کے سبب کھائی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور پھر آگے زہری نے خبر دی کہ مجھ کو عروہ نے، اور پھر آگے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی یہ روایت یوں آتی ہے، جب 29 راتیں گزر گئیں تو داخل ہوئے مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلے مجھ سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا، یعنی 29 ڈیز ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ طلاق ہو گئی تھی تو آنے کی کیا ضرورت تھی، اور مجھ سے بیان کیا کہ سو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس 1 ماہ تک تشریف نہ لائیں گے، اور آپ ہمارے پاس 29ویں دن تشریف لے آئے، اور میں برابر دن گنتی تھی۔ یہ عرض کرنا اس غرض سے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جو ہے وہ کہیں قسم ایسا نہ ہونا کہ حضور کی قسم نہ پوری ہوئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے وہ 29 دن پر بھی آتا ہے، یعنی یہ 29 ڈیز کا مہینہ تھا۔ اللہ نے یہ خاص کرم اور رحمت فرمائی کہ 30 دن کے بجائے 29 دن میں میری قسم کو پورا فرما دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ مشورہ لے لو اپنے ماں باپ سے، تم کچھ تمہارا حرج نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھی کہ تمہیں اختیار دیا ہے
کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رک جاؤ ان حالات میں، نہیں تو پھر جا سکتی ہو، تم کس کو اختیار کرتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو یا پھر ان کو چھوڑتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اس میں پوچھنے کی، مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے، میں اپنے ماں باپ سے کیا پوچھوں اس معاملے میں، اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو میں نے اختیار کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روایت اس کے بعد ذکر کی، اور اس کے بعد دوسری بیویوں بیوی سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کیا۔ اب ایلا کا باب قائم کیا ہے امام مسلم نے۔ اس میں ایلا کا بیان کیا ہے؟ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوا کہ اس سے حکم ایلا کا پتہ چلا، اور ایلا لغت میں، ڈکشنری میں مطلق قسم کھانے کو کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ایلا، طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر طلاق کا ذکر آیا نا روایت میں، صحابہ یہ سمجھے کہیں طلاق نہ ہو گئی ہو، طلاق نہیں ہوتی اگر میں نہ ہو، اس طرح کے الفاظ آئے نا، تو اس لیے امام مسلم نے اسے کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے، لیکن باب ایلا کا قائم کیا ہے۔ اور اصطلاح فقہا میں خاص ہے کہ ترک جماع کی قسم کھانے کے ساتھ یہ خاص ہوتی ہے کہ میں میاں بیوی نہیں ملیں گے آپس میں، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صرف ایلا سے یعنی ترک جماع کی قسم کھانے سے فی الحال طلاق نہیں پڑتی، نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے، نہ کوئی اور مطالبہ، طلاق ہی نہیں ہوتی ایلا۔ اگر طلاق ہوتی تو اس کو ایلا نہ کہا جاتا، اور حضور پھر حضرت عائشہ کے پاس کیوں تشریف لاتے؟ کہہ رہا ہوں نا، یہ رافضی جھوٹ کے پلندے ہیں۔ اور جس آیت کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، 28 and 29، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اس میں فرمایا اللہ نے، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آزمائش چاہتی ہو، اس کی اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، کیونکہ اس آیا میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح مسلم کی روایت میں تینوں کے بارے میں ذکر کیا، ہمیں اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر، یہی ہماری خواہش ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، جن میں سے 5 کا تعلق قبیلہ قریش سے اور 4 ازواج مطہرات کا تعلق قبیلہ قریش کے باہر دیگر قبائل سے تھا، تو یہاں پر ان سب کا ذکر ہے۔ اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے اترنے کے بعد ان آیات کو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھا اور کہا کہ تمہیں اختیار دیتا ہوں، اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اس میں مشورہ کیسا، میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا جیسا کہ تفسیر خازن میں آتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنا در حقیقت اللہ اور قیامت کو اختیار کرنا ہے۔ جسے حضور مل گئے اسے خدا اور ساری خدائی مل گئی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوا
وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی نیکیوں کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اجراً عظیما، بڑا اجر تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کہ بات کیا تھی اور ان جاہلوں نے اپنی افترا پردازیوں سے کیا بات کر دی۔ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، ان کی باتوں کو آپ جو ہے اتنا ایسے ہی لیا کریں کہ یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے، یہ نفس پرست اغراض پرست لوگ ہیں۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، جسے چاہتے ہیں داخل کر دیتے ہیں، جسے چاہے خارج کر دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں بغض ہے، انہیں صحابہ سے بغض ہے، انہیں خلفاء راشدین المہدیین ان سے سب سے ان کو بغض ہے۔ انہیں بغض علی بھی ہے، اگر بغض علی نہ ہوتا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش اختیار کرتے۔ انہوں نے نام اہل بیت اطہار میں سے چند لوگوں کا لیا ہوا ہے، سب کا بھی نہیں، اور اس کے اراؤنڈ اپنے ایجنڈاز کو چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے بد عقیدہ گمراہ لوگوں سے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔